وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان فضل کرم ہے کہ اس نے ہمیں آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اور آپ اس کے محبوب پاک کے ذکر پاک کی مجلس میں بیٹھ کر کونین کی دولتوں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری آپ کی خوش بختی کی نشانی ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شرکت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ہم گنہگار سیہکار خطاکار ہیں، جس محبوب کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں وہ محبوب تو محبوب پروردگار ہے۔ اللہ پاک جسے پسند فرماتا ہے، جسے چن لیتا ہے، اسے اپنے محبوب کے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ آج کی رات رب کے عام بندوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان خاص بندوں میں سے ہیں جو رب کے چنے ہوئے۔ ہم آپ چن دیں کسی کو تو اس کا بھاؤ ہو جاتا ہے، اس کی شان ہو جاتی ہے، اس کی سرکار ہو جاتی ہے۔ جسے ہم چن دیں اس کا بھاؤ ہو جائے تو پھر سوچئے جسے رب نے چنا ہے اس کی قیمت کیا لگے گی۔ یقیناً ہمارے آپ کے مقدر پر اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے، مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے، مبارک و سنیو، اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے چنے گئے اور جس کام کے لیے بلائے گئے، اس کام کو ذرا خلوص کے ساتھ انجام تک پہنچائیں۔ محبوب کا ذکر اس محبت والے لہجے میں کریں کہ محبوب کو بھی پسند آئے، محبوب کے رب کو بھی پسند آئے۔ تھوڑی دیر سی آپ کی مسکراہٹ اور تھوڑی سی اچھی سماعت یقیناً آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بھی وہ آسانی کا، ہمارے لیے بھی آسانی کا سبب بنے گا۔ آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو اچھی بات ہے، مگر غنودگی جو آپ کے چہرے پر ہے، آنکھیں جو بند ہو رہی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ استاد العلماء، مفکر اسلام، صوفی باصفا، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد کریم الدین شمسی صاحب قبلہ مقدس النورانی سے جامع خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت نے اپنی تقریر میں بتایا ہے کہ ہمیں اللہ کی چوکھٹ پڑھانا چاہیے اور ہمیں اپنے رب کو منانا چاہیے، اور جو اللہ اللہ کرتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی کامیاب ہو جائے اور وہاں بھی کامیاب۔ اور انہوں نے آیت پڑھی ہے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
میں نے سوچا حضرت کی تقریر کے دامن میں اپنی تقریر کے کچھ جملے سمیت کر بارگاہ الہی تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ موضوع میرا وہی رہے گا جو حضرت نے خطاب فرمایا۔ دو تین باتیں سن میں اس میں جوڑ دیتا ہوں، اگر آپ کی سماعت اگر اچھی رہی تو آپ کے دل کی تکلیف اور یہ بات اترے گی، ورنہ سر سے ہمیشہ گزری ہے آدمی گزر جائے گی۔ کہتے ہیں کہ خوب موسلادھار بارش ہو رہی ہو اور آپ ایک بڑا سا پیالہ بلکہ گملہ ہی کہہ لیجیے اپنے آنگن میں، کھلے آنگن میں اسے پلٹ کے رکھ دیجیے۔ میں قسم لے کے کہتا ہوں ایک قطرہ نہیں کرتے، آپ نے پلٹ کے رکھا ہے، بوندا باندھی ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہو، کھلے آنگن میں نہ صحیح اوریانی میں بڑا پیالہ نہ صحیح چھوٹا کٹورا ہی اگر آپ سیدھا رکھ دیں تو انشاءاللہ چند قطرے ضرور ٹپک جائیں۔ اگر آپ کے دل کا پیالہ سیدھا رہا تو انشاءاللہ اس بات آپ کی دل کی طرف اترے گی، ورنہ سنتے سنتے تو 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، آپ کو ایک تقریر بھی یاد نہیں ہے۔ اگر یاد ہے تو بتائیے، ہم کو تو نہیں لگتا ہے کہ سچائی کی یہی آخر آپ نے سنا کس طرح سے کہ یاد نہیں یہ بات۔ اللہ کرے کہ ہمیں حق سننے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ بہت دور سے چل کر آیا ہوں اور آپ کے چہرے کو ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ ویسے میں اس بستی کے لیے نیا بھی نہیں، اور کوشش کروں گا کہ چند بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ اہل خانہ نے جس محبت، خلوص اور مقصد کے لیے بلایا ہے میں اس مقصد کے تحت کچھ کام کر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے، بلانے والے کو بھی اور آپ کو بھی۔ تھوڑی سی بیداری کا ثبوت دیجیے، ایک بار ذرا منہ کھول کے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تھوڑی سی آواز اور بلند کیجیے، الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا ہے، میں دو تین شعر نعت پاک کا ذریعے پڑھتا ہوں، تھوڑی سی چاشنی، تھوڑا سا ذائقہ بھی آپ کا بدلے اور تھوڑی بیداری بھی آئے۔ ایک روز اپنے نبی کی شان کے حوالے سے میں کچھ لکھنا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے، کرم ہے، نوازش ہے۔ بہت لکھا ہم نے، اتنا لکھا کہ تقریباً 25 کتابیں ہم نے لکھی ہیں۔ ایک روز میں قلم اٹھا کے یہ لکھنا چاہ رہا تھا کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، تو اندر سے ایک آواز آئی، نبی کی عظمت کو سمجھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اصل مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے ایک مصرع لکھا، پھر ایک کلام ہو گیا، اس کلام کے دو تین شعر آپ سماعت فرمائیں، دو تین اشعار۔ ایک بار اور ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے، نہ تم جانو نہ ہم جانے۔ قوال صاحب بیٹھے ہیں سامنے، کیا بات، بڑھاپا آ گیا ہے مگر مسکراہٹ رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچپنے میں دیکھا تھا آپ کی جوانی، اب آپ بوڑھے ہوئے، ہم جوان ہونے سے پہلے بوڑھے ہو رہے۔ محبت سے سماعت فرمائیں اور بعض لوگوں کو شعر خوب سمجھ میں آ جائے۔ رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے، نہ تم جانو نہ ہم جانے۔ رخ شمس و ضحیٰ کیا ہے، نہ تم جانو نہ ہم جانے۔ وہ نوری آئینہ کیا ہے، نہ تم جانو نہ ہم جانے۔ وہ نوری آئینہ
نہ تم جانو نہ ہم جانے رفعنا کی ہنسی آیت میں چرچا ہے بلندی کا رفعنا کی ہنسی آیت میں چرچا ہے بلندی کا پر اس کی انتہا کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے پر اس کی انتہا کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے ایک شعر اور سماعت فرمائے شاید یہ شاعری بھاری ہو رہی ہے آپ کے لیے مگر خالص نعت کا شعر ہے سبحان اللہ کہیے ہم نے اپنے بزرگوں کا ایک قول پڑھا کہ کسی نے پوچھا کہ میرے نبی کی حد کیا ہے تو اللہ والے مسکرائے کہا تو بے وقوف ہے کہا کیسے کہا تو حد پوچھتا ہے حدیں اس کے لیے ہوتی ہیں جو محدود ہوتا ہے اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آقا معراج کی رات میں زمین کی پستی سے اٹھ کر عرش کچھ بلندی پر پہنچ گئے کہ ساری حدیں پیچھے رہ گئی اور مصطفیٰ آگے نکل گئے تو میں نے اس اپنے شعر میں لکھنے کی کوشش کی سماعت کریں حدیں ساری کی ساری رہ گئی پیچھے شب اسرا حدیں ساری کی ساری رہ گئی پیچھے شب اسرا حدیں ساری حدیں ساری کی ساری رہ گئی پیچھے شب اسرا حدیں ساری کی ساری رہ گئی پیچھے شب اسرا مقام مصطفیٰ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے اس میں ایک شعر بہت سادہ ہے جو سب کے سمجھ میں آ جائے ہمارے بھائی صاحب کو بہت جگہ دیجیے السلام علیکم ماشاء اللہ سماعت فرمائیں سارے اس میں نعت کا اشعار ہے مگر ایک میری خواہش کے مطابق میں نے اپنے لیے دعا بھی کی ہے مگر کہا کہ پتہ بھی نہیں ہے سماعت فرمائیں وہ شعر آپ کے بھی سمجھ میں آئے گا تمنا ہے کہ موت آئے مدینے میں مدعوئے دل تمنا ہے کہ موت آئے مدینے میں مگر ہوئے دل تمنا خدا کا فیصلہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے خدا کا فیصلہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے نبی کا مرتبہ کیا ہے نہ تم جانو نہ ہم جانے ماشاءاللہ یہ مطلب آپ کا احسان ہے کہ
سن رہے ہیں، ویسے اب کوئی کسی کو سنتا نہیں ہے، کوئی کسی کی نصیحت لینا نہیں چاہتا۔ ہاں، ترقی ہو گئی، دور بدل گیا، حالات بدل گئے، ہمارا حق اب ہر آدمی نصیحت دینا چاہتا ہے، نصیحت لینا کوئی نہیں چاہتا۔ ہر کوئی بولنا جانتا ہے، سننا کوئی نہیں چاہتا۔ ویسے ہمارے خلاف جو بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دیا ہے تاکہ بولو کم، اور کان دو دیا ہے تاکہ سنو زیادہ، مگر آپ بولنا لوگ جانتے ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے۔ لیکن ایک بات مجھے یاد آئی، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، بہت بڑے مولانا کا نام ہے ہلکا اتر کا تھا۔ آپ نے یہ لکھا کہ میرے بچپنے کا زمانہ تھا، وہ زمانہ، وہ دور جب بیٹا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ابا حضور کی انگلی پکڑ کے جا رہا تھا، میلے سے گزر ہوا تو راستے میں والد صاحب کے دوست مل گئے، تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محض گفتگو ہو گئے، بات کرنے لگ گئے، اور میں ان کی انگلی پکڑے ہوا تھا، جا رہا تھا۔ میلے میں میری نظر ایک کھیلا دکھانے والے پر پڑ گئی، وہ کھیل دکھا رہا تھا، وہ بھی کھیل بندر کا دکھا رہا تھا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اس کھیل دیکھنے کی طرف متوجہ جو ہوا، ابا حضور کی انگلی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور چونکہ ابا حضور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات میں مشغول تھے تو ان کو دھیان ہی نہیں رہا کہ بیٹا میرا چھوٹ گیا۔ میں کھیل دیکھنے لگ گیا، وہ آگے نکل گئے، اور کھیل دکھانے والا کتنی دیر دکھا سکتا تھا؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کھیل ختم ہو گیا تو مجھے یاد آیا ابا کدھر گئے، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ابا حضور کے ساتھ جب بات چیت مکمل ہوئی، ان کے ساتھی جب الگ ہوئے تب ان کو خیال آیا کہ بیٹا ہمارا کدھر گیا۔ اب باپ بیٹے کی محبت میں تڑپ رہا ہے، اور بیٹا باپ کی جستجو میں مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ دونوں کے سینے میں ایک طلب ہے اور ایک جستجو ہے، تلاش ہے کہ ملاقات ہو جائے۔ حضرت شیخ شادی فرماتے ہیں میں ابا حضور کی تلاش میں آگے نکلا، اور وہ آگے سے پیچھے پلٹے تو راستے میں ملاقات ہوئی۔ ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میں رو رہا تھا۔ ابا حضور نے سینے سے تو لگایا، مگر ایک تماچا کھینچ کے لگایا، ایک تماچا کھینچ کے لگایا، اور کہا وہ بے وقوف، جملہ سنیے، فرماتے ہیں ابا حضور نے کہا وہ بے وقوف اسی طرح رویا کرتا ہے، پچھتایا کرتا ہے جو اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا وہ بے وقوف اسی طرح روتا اور پچھتاتا ہے جیسے تم رو رہے ہو، جو اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے جب میں بڑا ہوا، دنیا کو دیکھا تو مجھے بات سمجھ میں آئی کہ یہ دنیا اسی میلے کی طرح ہے، اور اس میں ان نادان بے وقوف بچوں کی طرح وہ لوگ ہیں جو نصیحت کرنے والوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور جب وقت پورا ہو جاتا ہے تب وہ پچھتاتے ہیں، روتے افسوس کاش میں ان کی نصیحت لے لیا ہوتا تو آج ہماری حالت یہ ہوتی ہوتی۔ بولیے یہی سچائی ہے کہ نہیں؟ اللہ کرے کہ ہم نصیحت لینے والے ہو جائیں۔ دو چار باتیں میں آپ تک پہنچاؤں، تھوڑی سی آپ کی بیداری اور چاہیے مجھے، تاکہ بات آپ کے دل کی تکلیف پر اتارنے کی کوشش کروں۔ میں دو تین شعر اور پڑھتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک بار محبت سے مسکرا کے اور بولے سبحان اللہ۔ کھانا تیار ہوگا، اور میلاد شریف میں جب کھانے کی دعوت ہو تو مکمل توجہ اسی طرف رہتی ہے، خیال وہی رہتا ہے، پتہ نہیں کھانا تیار ہوگا، وہی سب کھینچے جا رہے ہیں، وہی سب کھینچے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہی صاحب ثواب میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ کھانا تو اتنا کھانا ہے کہ کھاتے کھاتے مر جانا ہے، ایک دانہ بھی مقدر کر چھوڑ کے نہیں جانا، سچائی تو یہی ہے۔ اور جو مقدر میں نہیں ہے اس کو کھا بھی نہیں سکتے، جو تقدیر کا لکھا ہے وہی کھانا ہے۔ اچھا جو ٹائم پر لکھا ہوگا ٹھیک اس ٹائم پر ملے گا سب کو، اسے اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطمئن ہو کر آپ اپنے نبی کی شان، تعریف اور عملی پیغام آپ اپنے لیے سماعت کریں، انشاءاللہ وہ سب ہوگا جو بعد میں ہونے والا ہے۔ دو تین شعر میں سناتا ہوں آپ کے نبی کی شان، اور میں اپنے نبی کی شان پڑھ رہا ہوں۔
بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ دو تین شعر ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں، آپ کی طرف سے بھی ہم اپنی طرف سے۔ ابھی تو اپنے نبی کی شان آپ نے سماعت کیا، یہ کلام سنیے کہ ہم لوگ درخواست پیش کرتے ہیں، آپ تک کرم ہو جائے، سماعت کریں۔ ایک نظر کا ہوتا ہوگا مدینے ایک نظر کا طیب ہوگا پھر مدینے والے، ایک نظر کا طیب ہوگا مدینے والے، ایک نظر کا طیب ہوگا وہ کرم سید ابرار مدینے والے، وہ کرم سید ابرار مدینے والے، وہ کرم سید ابرار مدینے ساری دنیا کی ہے تقدیر بنائی تو نے، ساری دنیا کی ہے تقدیر بنائی تو نے، میں بھی تو تیرا ہوں سرکار مدینے میں بھی تو تیرا ہوں سرکار مدینے والے، ایک نظر کا ہوتا ہوگا مدینے والے۔ اور سماعت فرمائیں، ہوں گنہگار رسیہ کا خطا کار بول، ہوں گنہگار یا رسول اللہ، ہوں گنہگار خطا کار سیہ کا پھر بھی تیرا وفادار مدینے والے، پھر بھی تیرا وفادار مدینے والے، وہ کرم سید ابرار مدینے والے۔ اور ایک شعر آخری سماعت فرمائیں، اس میں بہت اشعار ہم نے اپنے دل کا درد کہا ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ ایک شعر سنیں، دعا کریں، آمین کہہ دیں۔ چل بسی زوجہ حسن کی جو بڑی تھی قابل، چل بسی زوجہ حسن کی جو بڑی تھی قابل، یا رسول اللہ، چل بسی زوجہ حسن کی جو بڑی تھی قابل، وہ لحد اسی کی بھی گلزار مدینے والے، وہ لحد اسی کی بھی گلزار مدینے والے، ایک وہ داس حسن کی ہے تمنا
مدینے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا سفیانہ مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ نے پیغام سماعت کیا کہ جو اللہ اللہ کہتا ہے اللہ کو اس پر خاص فضل ہوتا ہے. حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں محسوس کر رہے ہیں اب کوئی ناانجان نہیں ہے اب کوئی انجان نہیں ہے سب کو معلوم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور گھبرانے سے کچھ ہونا بھی نہیں ہے. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ٹینشن لینے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فارسی کا جملہ ہے عقل مند را اشارہ کافی است. عقل والوں کے لیے اشارہ کافی. آپ نے زمانے کو قریب سے دیکھا ہے حالات بدلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے موسم چینج ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے ہوا کے رخ کو آپ نے محسوس کیا ہے آپ کو معلوم ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اب تک آپ نے اپنے اندر بدلاؤ لانے کا ارادہ نہیں کیا ہے تبدیلی لانے کے لیے کچھ سوچا نہیں ہے آپ نے آگے کے لیے کچھ ارادہ نہیں کیا ہے آپ کی پلاننگ کیا ہے آپ اپنے آپ کو سنبھالیں گے کیسے آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے کیسے. میں جلدی سے آپ کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں. ہزاروں چوکھٹ پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے در در بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارے عالم کا جو خالق ہے مالک ہے جو رب ہے جو معبود ہے ہم تو اس کی عبادت کرنے والے ہیں ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں ہم تو مومن ہیں ہم تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. وہ کہتا ہے بادشاہت ہم دیتے ہیں وہ کہتا ہے عزت ہم دیتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ذلیل بھی وہی کرتا ہے عزت بھی وہی دیتا ہے غریبی بھی اسی کی چوکھٹ سے آتی ہے امیری اسی کے کرم سے ملتا ہے سب وہی دینے والا ہے. ہم کدھر لگے ہوئے ہیں بس ایک نسخہ یہی ہے ایک راستہ یہی ہے ایک طریقہ یہی ہے کامیابی کی سیڑھی اور ضمانت یہی ہے ہم اپنے رب کی چوکھٹ پر جائیں ہم اپنے رب کی دہلیز پر جائیں اور ہم عرض کریں مالک ہم آ گئے ہیں اب تک ہم تیری چوکھٹ سے دور تھے مالک ہم نے محسوس کیا ہے تیرا اعلان بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے اے مولا تیرا قرآن اعلان کر رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ یہ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وہ کہتا ہے قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیا مالک تیرا کرم ہے تو نے بہت سے معاف کر دیے ہیں ابھی جو سزا ہے میرے گناہوں کی ہے ابھی جو مجھ پر مصیبت ہے میری کمائی ہے مگر اے مالک اب ہم تیری چوکھٹ پر آ چکے ہیں مولا تو تو رحمان ہے تو تو رحیم ہے تو تو کریم ہے سنا ہے سفر موت سے زیادہ پیار کرتا ہے مالک ہم تیری دہلیز پر آ گئے ہیں تو میرے حالات کو بدل دے تو اس وقت کو بدل دے تو اس ماحول کو بدل دے تو اس ہوا کے روح کو بدل دے مالک میری نسلوں کی حفاظت فرما مالک میری عزت کی حفاظت فرما مالک میرے گھر مکان کی حفاظت فرما مالک میری زندگی کی حفاظت فرما. میں سچ کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم سب اپنی رب کی چوکھٹ پر چل کر اگر یہ فریاد آج کرنے لگ جائے انشاءاللہ رب اپنے میرے حالات کو بدل دے. آپ کو معلوم ہے آپ خود کہتے ہیں
جس کا کوئی نہیں سنتا اس کا خدا سنتا ہے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر رب کی چوکھٹ تو بند نہیں ہوتی، رب کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا۔ یہ آپ خود کہتے ہیں، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ آپ بتائیے ان حالات کو دے کر، اپنی پسری کو دے کر، اپنی تباہی کو دے کر، اپنی بربادی کو دے کر، کیا آپ کے سینے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے؟ کیا آپ کے سینے میں یہ چراغ روشن ہوا ہے کہ ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اپنے رب کی چوکھٹ پر جانا چاہیے، اس سے فریاد کرنا چاہیے؟ کہ کیا آپ کے سینے میں یہ ارادہ ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں ہوا ہے، ابھی خیال نہیں آیا آپ کو، ابھی بھی آپ کو احساس نہیں ہوا ہے۔ افسوس ہے، اگر احساس نہیں ہے تو اس کا مطلب احساس مر گیا ہے، اگر خیال نہیں بدلا تو اس کا مطلب ضمیر مردہ ہو گیا ہے۔ آپ زندہ ہیں مگر لاش کی طرح ہے، اس لیے کہ جو آدمی ایک بار ٹھوکر کھاتا ہے سنبھل جاتا ہے، دوسری بار کھاتا ہے تو اور سنبھل جاتا ہے۔ کتنی ٹھوکریں آپ کو ماری جا چکی ہے مگر اب بھی آپ کو احساس نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں آئیے اپنے رب کی چوکھٹ پر چلتے ہیں۔ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر رب راضی ہو جائے، رب اگر میرا ہو جائے تو خدا جس کا ہو جاتا ہے ساری خدائی ہو جاتی ہے۔ بولیے یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے بازار لگایا اور ہر طرح کے سامان اس نے سجا دیے اور اس نے اعلان کیا جس کو جو چاہیے وہ اس سامان پر ہاتھ رکھ دے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا اس کا ہو جائے گا۔ سب نے اپنی اپنی پسند کے سامان پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک فقیر کھڑا رہ گیا، وزیر نے کہا آپ نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا؟ بولے میں رکھ دوں تو بادشاہ دے گا نہیں، کہا اس کا اعلان ہے وہ جس پر ہاتھ رکھتے اس کو دے دیا جائے گا، وہ اس کا ہو جائے گا۔ تو فقیر بولا مجھے اجازت دے تو میں ہاتھ رکھ دوں گا۔ بے شک ضرور رکھیے۔ فقیر آگے بڑھا اور بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ مڑ کے دیکھا فقیر ہاتھ رکھا تھا، کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا آپ کا اعلان ہے جو جس چیز پر ہاتھ رکھتے اس کا ہو جائے گا۔ بادشاہ مسکرا کے بولا تو نے چھوڑا ہی کیا؟ جب میں ہی تیرا ہو گیا تو بچا کیا ہے؟ جب میں ہی تیرا ہو گیا تو بچا کیا ہے؟ جس کا خدا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم تو لوگوں کے منانے میں لگے ہیں مگر رب روٹھ چکا ہے۔ ہم زمانے کی جستجو میں لگے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ناراض ہیں۔ آئیے اپنے ربی نبی کو مناتے ہیں، اپنے رب کی چوکھٹ پر چلتے ہیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا رب کتنا جلدی مان جاتا ہے آپ کو معلوم؟ کائنات میں سب سے جلدی اگر کوئی مانتی ہے تو وہ ماں ہے۔ ماں سے جلدی باپ بھی نہیں مانتا۔ بولیے صحیح ہے کہ نہیں؟ باپ کے منانے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے مگر ماں کے منانے میں تو کوئی وقت نہیں لگتا۔ مگر میں کہتا ہوں جتنی جلدی خدا مان جاتا ہے اتنی جلدی تو ماں بھی نہیں مانا کرتی، ماں بھی نہیں مانا کرتی۔ ماں سے زیادہ جلدی خدا مان جاتا ہے۔ آپ کبھی احساس کر کے دیکھیے، 10-15 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہو تو جلدی جلدی 2-4 بات سناؤ۔ کتنے لوگ میرے ساتھ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں ہاں ماشاءاللہ، بولے گا یا رسول اللہ، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ کہتے ہیں رب کیسے مانتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا رب کی چوکھٹ، رب کی دہلیز، رب کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اب بہت ساری بات یاد آ گئی مجھے، کیا کیا سناؤں آپ کو، جلدی جلدی ایک دوسرے سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی اللہ کے ولی خطاب کرنے، تقریر کرنے، ایک شرابی بیٹھا مجمع میں سن رہا ہے، دل پر اس کے بات اتر گئی، حالات بدل گئے، خیالات بدل گئے۔ تقریر ختم ہوئی، شرابی قدموں میں آگے گرا، سرکار ابھی آپ نے تقریر کی ہے، میرے دل کی دنیا بدل گئی، مگر سچ بتائیے کیا میرا خدا میری توبہ قبول فرما لے گا؟ اے جنید بغدادی، کیا میرا رب مجھ سے مان جائے گا؟ میری توبہ قبول کرے گا؟ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ میں اتنا بڑا پاپی ہوں، گنہگار، سیاہکار، خطاکار، مجرم اتنا بڑا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے سو بتا، گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میں شرابی آدمی ہوں، منہ بھی دھوتا ہوں تو اسی سے۔ اٹھا صبح صبح
تو میں خانے چلا گیا، پہلا جام وہی دیتا ہے۔ جنید بغدادی بولے اچھا تو پکا شرابی ہے، ایک بات بتا، شرابیوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گاؤں والے سب سوئے رہتے ہیں، وہ میں خانہ میں رہتا ہے، وہ صبح ہی اٹھ جاتا ہے، اس کو نیند جلدی آتی نہیں، بے چینی رہتی ہے، وہ سویرے میں خانہ رہتا ہے، اور جب میں خانہ پہنچ جاتا ہے تو گاؤں کے سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں، مگر وہ میں خانے میں رہتا ہے، وہ سب سے تاخیر میں آتا ہے، وہ ہلتے ڈولتے آتا ہے، کھڑ مناتے آتا ہے، وہ گرتے پڑتے آتا ہے، گھر والے اس کے انتظار میں رہتے ہیں، سارے گھر جگے رہتے ہیں۔ اے پیارے بتا، تو جب میں خانے سے گھر آتا ہے تو کیا تیرے گھر والے تیرے انتظار میں رہتے ہیں؟ اس نے کہا اے آقا، اے جنید بغدادی، جب تک ماں حیات سے تھی تب تک وہ انتظار کرتی تھی، جب تک میں نہیں جاتا ماں لقمہ نہیں اٹھاتی تھی، ماں سونے نہیں جاتی تھی، وہ کہتی تھی بیٹا شرابی ضرور ہے مگر لال تو میرا ہے، کلیجے کا ٹکڑا میرا ہے، آنکھوں کا نور میرا ہے، بیٹا میرا ہے، وہ کیسے سو جاؤں، بیٹا آئے اسے کھلاؤں گی تب سونے جاؤں گی۔ ماں انتظار کرتی تھی مگر مقدر میرا وہ نہ رہا، نصیب بگڑ گیا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، بہن تھی دروازے پر میرے وہ انتظار کرتی تھی، اب وہ سسرال چلی گئی۔ اے حضور، میں نے شادی کی ہے، نئی نئی بیوی آئی تھی، وہ مہینے دو مہینے تو انتظار کرتی رہی مگر اب سو جاتی ہے، وہ کہتی ہے دور وہ نالی میں پڑا ہوگا، نشہ ٹوٹے گا تو خود آئے گا۔ اے سرکار، کوئی انتظار نہیں کرتا۔ کیا کہا اس نے؟ اب کوئی انتظار نہیں۔ اب تک جنید بغدادی خاموش تھے جب وہ ماں کا ذکر کر رہا تھا، آپ خاموش تھے جب وہ بہن کا ذکر کر رہا تھا، آپ خاموش تھے جب وہ بیوی کا ذکر کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی کہا اب کوئی انتظار نہیں کرتا، حضرت جنید بغدادی کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلال آیا، آؤ شرابی خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، آج کے بعد ایسا مت کہنا کہ کوئی انتظار نہیں کرتا۔ وہ بھی سکتے میں پڑ گیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ جنید بغدادی بولے مانا تیری ماں انتظار نہیں کرتی، میں نے سمجھا تیرے باپ انتظار نہیں کرتے، میں نے یقین کیا تیری بہن انتظار نہیں کرتی، میں سمجھ گیا تیرے گھر والے انتظار نہیں کرتے۔ او پیارے، یہ مت کہنا کوئی انتظار نہیں کرتا، گھر والے انتظار کرے نہ کرے، قسم رب ذوالجلال کی، تیرا خدا تو اب بھی تیرا انتظار کر رہا ہے، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے او میرے بندے کیا ہوا، 25 سال سے میری چوکٹ سے غائب ہے تو کیا ہوا، 25 سال سے تو گناہوں میں ڈوبا ہے تو کیا ہوا، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، آجا پلٹ کے آجا، تو میری چوکٹ پر آئے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جنید بغدادی بولے کوئی انتظار کرے نہ کرے، تیرا رب تو تیرا انتظار کر رہا ہے۔ وہ قدموں سے لپٹ گیا، کہا حضور جب میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے تو ابھی توبہ کرائیے، ابھی مجھے پھر سے کلمہ پڑھا کے میرا ایمان تازہ کیجیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر بندوں کے لیے خدا کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم کب سمجھیں گے؟ کہتے ہیں ایک وزیر گھوڑے پر سوار اور فخر سے جھوم رہا ہے اور وہ اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہے۔ ایک اللہ والے کا گزر ہو گیا، اللہ والے نے جو اس کی شوخی دیکھی، اس کا انداز دیکھا تو ٹھہر گئے، ارے اتنا زیادہ فخر کرنے کی کیا ضرورت، تو کون ہے؟ کہا وہ فقیر آپ نہیں سمجھیں گے، جائیے جائیے، ارے کچھ تو بتا۔ کہا کہ میں اس شہر کے بادشاہ، اس ملک کے بادشاہ کا خاص وزیر ہوں، خاص، یعنی اس کو نام ہے خاص وزیر ہوں۔ کبھیر ارے میں جس طرح لگاتا ہوں تو بادشاہ سوتا ہے، میں کھلاتا ہوں تو بادشاہ کھاتا ہے، میں پلاتا ہوں تو بادشاہ پیتا ہے، میں اس کا وزیر خاص ہوں۔ اچھا پھر روزانہ 2 بار محبت کی نظر سے دیکھتا بھی ہے۔ اچھا اللہ والے بنے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سم کے کہا کہ غلطی ہونے پر تو بہت پیٹتا ہے، بہت مارتا ہے۔ اللہ والے چلا جوش میں آ گئے، اللہ والے بولے ارے بیوقوف، تب تو تم سے
زیادہ مجھے فخر کرنا چاہیے، مجھے ناز کرنا چاہیے، مجھے مستی کرنا چاہیے. کہ وہ کیسے؟ کہ تم اس بادشاہ کے غلام ہو کہ تم کھلاتے رہتے ہو وہ کھاتا رہتا ہے، تم جگے رہتے ہو وہ سوتا رہتا ہے. دو بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، غلطی ہو جائے تو مارتا ہے. میں اس بادشاہ کا غلام ہوں، میں کھاتا رہتا ہوں وہ کھلاتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں وہ جاگتا رہتا ہے. اور رحمت اور روزانہ 100 مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور چاہے جتنی غلطی ہو جائے، ایک بار کہتا ہوں مالک مجھے احساس ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ مارتا نہیں، اس کی رحمت چھوڑ جاتی ہے. کہ بندے احساس کر لیا تو جانے مجھے معاف کر. سبحان اللہ. وہ وزیر گھوڑے سے نیچے اترا، قدموں سے لپٹ گیا. کہ سرکار اب ہم اس کے غلام نہیں رہتے جس کے آپ ہے اسی کا مجھے بتائیے. تو آپ اپنے رب کے بندے ہیں، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو سارے عالم کا خالق اور مالک ہے. عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے. بادشاہ وہی دیتا ہے، بادشاہ کی کرسی سے ہٹاتا بھی وہی ہے. آپ کیوں نہیں اس کی چوکھٹ پر جاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اسے مناتے ہیں؟ اللہ کتنی جلدی مانتا آپ کو معلوم. جلدی سے ایک واقعہ سناؤں میں اپنی تقریر کو سمیٹوں. آپ چند حضرات سو رہے ہیں، وہ آپ سب بہت تھکے ہوں گے، مجھ سے زیادہ تو آپ نہیں تھکے ہوں گے، یہ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے. آپ اپنی کمائی میں دن بھر لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، خوب سائیکل چلائے ہوں گے، آم لیچی کا باغان یہ وہ کیے ہوں گے. میں الحمدللہ اپنی اس حالت میں، اپنی اس غریبی میں، فقیری میں جو کہہ لیجیے، 2 مدرسے چلاتا ہوں الحمدللہ. ایک بچیوں کا، ایک بچوں کا. اور اس کے علاوہ کتابیں بھی لکھتا رہتا. اس کے علاوہ خانقاہ میں لوگ آ جائیں تو ان کے لیے بھی سوچنا ہے، دعائیں کرنی ہے. کوئی تعویذ والا ہے، دعا والا، یہ سارے سنسار کو نبھاتے ہوئے سماج میں جتنے لوگ ہیں، جتنے کاسٹ کے دھرم کے لوگ ہیں، سب کو کوئی نہ کوئی ضرورت کبھی نہ کبھی دعا کی تو پڑھی جاتی ہے. دعا کی ضرورت تو سب کو پڑتی ہے. سب کو نبھانے کے بعد آتا ہوں محفل میں اور آپ سب سے خطاب کرتا ہوں. تو آپ سے زیادہ تو میں تھکا ہوا رہتا ہوں، مگر تھوڑی سی آپ کی اگر یہ نیند کی غنودگی دور ہو جائے تو 2-4 بات میں اور سناؤں. ایک بار محبت سے بولے سبحان اللہ. اور محبت سے بولے سبحان اللہ. رب کتنی جلدی سنتا ہے، واہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ بہت مشہور واقعہ آپ کو یاد ہے، حضرت عمر آ رہے ہیں، نوجوان بغل میں ڈھابے جا رہے ہیں، ٹرن ہے ٹرن. پہلے دیکھ لیا ہوتا تو راستہ کٹتا، جب پہنچا وہاں پر نظر پڑ گئی. اب اتنی جلدی کیا کرے گا؟ سامنے حضرت عمر فاروق اعظم ہے. تو اس نے فوراً بغل میں دبایا، دل کا مالک سمجھ گیا کہ آج جان بچے گی، تو چاہے تو بچا سکتا ہے. یہ مالک بس ایک بار آج عمر کی تلوار سے جان بچا لے، تیرا بندہ سچی توبہ کرتا ہے. دل ہی میں کہا اس نے، وہ زور سے نہیں کہا، ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے، دل میں کہا ہماری بس ایک بار آج میری جان بچا لے، کل سے تیرا پورا پکا سچا وفادار، یہ آپ گناہ نہیں کرے گا مالک. جیسی توبہ کے عمر تو سامنے کھڑے تھے، کیا بڑے کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ گھر جا رہا ہوں. کیا ہے؟ کہا کہ حضور اس میں دودھ. ارے بے وقوف، دودھ ہے تو چھپاتا کیوں؟ نکال نکال نکال. اب وہ ڈر بھی رہا ہے، نکالوں کہ نہیں نکالوں؟ عمر آیا نکال. تو اس نے جلدی سے نکالا، ڈھکن کھولا اور دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم نے تو دودھ ہی تھا. بولے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم حیران، کہا پیارے جب دودھ تھا تو چھپایا کیوں تھا؟ اس نے اب رو کے کہا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہے. اس نے کہا قسم رب ذوالجلال کی دودھ تھا نہیں، ہو گیا سرکار. ہو گیا، ابھی ابھی ہوا، ابھی ہو گیا. کہا وہ کیسے ہو گیا؟ تو بس میں نے دل میں کہا مالک کرم کر دے، ایک بار ان کی تلوار سے بچا لے، بندہ تیرا وفادار ہے. کہا بس اتنا کہا اور دودھ ہو گیا. کہا جی شراب تھا، دودھ ہو گیا ہے. حضرت عمر بولے بتا تیری دعا اتنی جلدی قبول ہوتی ہے تو نیک لوگوں کی کتنی جلدی قبول ہے؟ خدا تو ایسے مان جاتا. ذرا کہہ کے دیکھیے اپنے رب سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ 70,000 لوگوں کو لے کے بیٹھے دعا کرنے، مالک بارش برسا دے. آواز آئی میرے کلیم، دعا قبول نہیں ہو رہی ایک کی وجہ سے. ایک پاپی بیٹھا، نافرمان بیٹھا ہے، 70,000 کے مجمع میں یہ نکل جائے آپ کی دعا قبول ہو جائے.
اے مالک کیسے نکلے گا؟ اعلان کر دے نکل جائے وہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہوئے، کون ہے پاپی نکل جائے اس مجمع سے۔ وہ بیچ میں بیٹھا تھا، اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، کوئی اور بھی ہوگا نکل جائے گا، کوئی نہ اٹھا، سمجھ گیا سب سے بڑا پاپی میں ہوں، اگر میں اٹھتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، آج تک میری لاج بچی ہے، اور نہیں اٹھتا تو دعا موسیٰ کلیم اللہ کی قبول نہیں ہوگی۔ بڑا پریشان ہوا، ارادہ دل میں ہوا، خیال آیا ارے کیا سوچتا ہے، کس سے کہوں گے؟ ایسا کر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے ہی کہہ دے۔ دل میں ارادہ آواز آئی اندر سے، اپنے رب سے کہہ لے۔ اس نے دل ہی دل بیٹھے بیٹھے کہا مالک آج میری عزت بچا لے، بس آج سچی توبہ کرتا ہوں مالک، آج میری عزت بچا لے، کل سے تیرا بندہ تیرا ہو پڑتا ہے۔ بس ارادہ کیا، چھم بارش۔ موسیٰ کلیم اللہ حیران کہا مالک تو نے کہا ہٹے گا، دعا کرے گا، پھر بارش ہو، نہ کوئی گیا نہ میں نے پھر دعا کی، یہ بارش کیسی؟ آواز آئی میرے کلیم، جس کی وجہ سے نہ ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کہا مالک یہ کیسے؟ کہا اس نے سچی توبہ کر لی۔ کہا مولا تو اس کا ذرا چہرہ تو دکھاتے کتنا مقبول ہو گیا، ایک سیکنڈ میں اتنا محبوب ہو گیا، مقبول، اس کے صدقے بارش ہوئی، ذرا دکھا دے۔ آواز آئی میرے قریب، جب وہ شرابی پاپی تھا تو میں نے پردے میں رکھا تھا، اب تو میرا وفادار ہو گیا ہے، اب اسے کیا پردہ اٹھاؤں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو وہ ہے کہ آپ کے عیب سے پردہ بھی نہیں ہٹائے گا، وہ رسوا بھی نہیں کرے گا، وہ ذلیل بھی ہونے نہیں دے گا، وہ یہ بھی نہیں دیتا کہ تو چلا چلا کے گا اے مالک معاف کر دے، میں شراب پیتا تھا، میں زنا کرتا تھا، میں تاش کی پتیاں مارتا تھا، میں جھوٹ بولتا تھا، میں چغلخوری کرتا تھا، کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، سبحان اللہ، تیرا رب تیرے دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہم تیرے دل کی آواز کو سنتے ہیں، تو صرف دل میں سچا ارادہ تو کر، تو چوکھٹ پر آ جا۔ یہ مانی اگر میں آ گیا کہ سن گناہ تو بخش دوں گا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گفٹ یہ دوں گا، تحفہ یہ دوں گا، کرم یہ کر دوں گا، پچھلے جتنے گناہ ہوں گے ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سبحان اللہ، گناہ معاف بھی کر دوں گا اور اس گناہ کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آج چلیے اپنے رب کو مناتے ہیں، اگر آج نہیں منائے تو کل پتہ نہیں اور کیا برا حال ہونے والا ہے۔ ہمارا وقت کٹ گیا، جو بچا ہے جس طرح وہ کٹے گا، یہ نسلوں کا کیا ہوگا، آپ کے پوتے کا کیا ہوگا، آپ کے نواسے کا کیا ہوگا؟ آپ نے اس کے لیے سوچا؟ آپ سوچ رہے ہیں زمین خرید دو، مکان بنا دو، پیسے بیلنس کر دو، ارے اس سے کچھ ہونے کو نہیں ہے۔ اپنی نسلوں کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کامیابی، بھلائی، بہتری، تو آج ایسا کیجیے، آپ اپنی زندگی کو بدلیے تاکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں۔ آپ رب کی چوکھٹ پر چلیے تاکہ آپ کی نسلیں آپ کو دیکھ کر رب کی چوکھٹ پر جائیں، اور انہیں علم کے چراغ سے بھی روشن کیجیے، ان کے سینے میں علم کا دیا روشن کیجیے، وہ تعلیم یافتہ بھی ہو جائے، وہ عالم بھی ہو جائے، وہ باعمل بھی ہو جائے، علم والا بھی ہو جائے، باعمل بھی ہو جائے۔ بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، صرف کمانے میں ہمت لگائیے، چوڑی چیپنے سے، ٹائر ٹھوکنے سے، آم لیچی بیچنے سے کما تو لے گا مگر ترقی نہیں کرے گا۔ ترقی کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم یافتہ ہو، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ باعمل ہو، اللہ کا وفادار بندہ ہو۔ اللہ نے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ کی بات ہے کہ میں اپنی تقریر ختم کر دوں۔ آپ تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ تو انسان ہے، انسان جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ آپ پر تقریر کرو، ابھی میں نے آپ پر کتاب لکھی ہے انسان کیا ہے، اس پر میں نے 1200 صفحات پر کتاب لکھی ہے کہ انسان ہے کیا، یہ کیا چیز ہے۔ پوری کائنات کا نچوڑ انسان ہے،
یہ جنگل، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ جو کچھ کائنات میں آپ دیکھتے ہیں اللہ نے ایک انسان میں رکھا ہے. پوری کائنات کا نچوڑ انسان ہے. انسان کو پھیلا دے تو پوری کائنات ہے. میں نے 1200 صفحات پر کتاب لکھی ہے. آپ کی عظمت بہت بڑی ہے. آپ محسوس کیجیے ایک پرندہ ہے نا، پرندہ چڑیا، خدا تو اس کی بھی سنتا ہے. یہ کیڑے مکوڑے ہیں اس کی بھی سنتا ہے. ایک چڑیا ٹہنی پر بیٹھا تھا اپنے گھونسلے میں، اچانک ایک شکاری آ گیا اور اس کی نظر پڑ گئی تو اس نے کیا کیا، تیر نکال کے کمان میں لگایا اور چڑیے کی طرف نشانہ لگا دیا. چڑیا جس کو اللہ کچھ نہیں دیا ہوتا اسے بہت کچھ دیا رہتا ہے. وہ جتنے دور تھا وہیں سے دیکھ لیا، وہ اوپر سے ہی دیکھ لیا کہ شکاری میری طرف نشانہ لگا رکھا ہے. تو جلدی سے جان بچانے کے لیے وہ ٹہنی چھوڑ اڑ گئی. جب باہر نکلی تو کیا دیکھی، افسوس اوپر سے ایک چیل بھی اسی پر نظر گرایا رہتا ہے. وہ پہلے سے وہ نشانہ لگا رہا تھا، ادھر سے یہ آ گیا. اب چڑیا بولی مالک باہر جاتا ہوں تو بھی جان جاتی ہے، چیل لے جائے گا. اب بیٹھی رہتی ہوں تو بھی جان جاتی ہے، نیچے والا لے جائے گا. میں کروں تو کیا کروں میرے مالک. تو اللہ کا شکر ہے، ایک جملے کا حضرت لاکھوں تقریروں میں پورے ہندوستان میں الحمدللہ. مجھ کو یہ کہنے کی ضرورت کبھی نہیں پڑی کہ ختم کیجیے. میں خود چہرہ پڑھتا رہتا ہوں، میں ختم کر دیتا ہوں. اور ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کلکٹر کوئی بھی ہو میری تقریر میں اس کو گھبراہٹ تو ہم نے ہوتے کبھی نہیں دیکھا. بڑے بڑے علامہ مفتی کو بھی دیکھا کہ محبت سے سن ہی رہے تھے، گھبراتے کسی کو نہ دیکھا. تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی گھبرا نہیں رہے ہوں گے اور میری تقریر ختم ہونے جا رہی ہے. تو ایک بار مسکرا کے بولیے سبحان اللہ. یہ سستے میں آپ لے رہے ہیں، ہلکے میں لے رہے ہیں. میں ان کا، یہ میرے پھپھا ہے، میں ان کا بیٹا لگتا ہوں، مگر آپ کو معلوم نہیں کہ میں کتنا مہنگا ہوں. مطلب پیسے کا مہنگا نہیں، مہنگا یہ کہ میری بات بہت کڑوی بھی ہوتی ہے اور بہت اچھی بھی ہوتی ہے جو دل کو چھو جاتی ہے. شاید یہ جملہ آپ کی زندگی کو بدل دے. کروڑوں روپے میں شاید یہ بات نہ ملے جو میں دے رہا ہوں. یہ مہنگا ہے، محبت سے لیجیے، بات ختم کر دوں. چڑیا گھبرا کے پریشان، میرے مالک باہر جاؤ تو شکاری ہے، نیچے جاؤ دیکھو. اور ٹہنی پر بیٹھو تو نیچے شکاری ہے. اے مالک کروں تو کیا کروں. تو اس نے کہا مالک اگر تو چاہے تو میری جان بچا سکتا ہے. میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں میری جان بچا لے، میرے بچے سے مجھ پر کرم کر دے. اتنا کہا نا، وہ ٹہنی پر بیٹھ گئی، رب کو کہہ دیا اور بیٹھ گئی. کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی پریشانی نہیں. نہ اوپر دیکھی نہ نیچے دیکھی، دونوں اپنی نظریں گرائے اس پر ہیں اور اس نے رب کو کہہ دیا اور ٹہنی پر بیٹھ گئی. اتنے ہی میں نیچے والے شکاری نے پھر تیر کمان میں لگایا اور چلانا چاہا. جیسے ہی چلانا چاہا اللہ نے اپنی جانب سے ایک اژدہا بھیج دیا اور تیر چلانے سے پہلے اژدہا نے اسے ڈس دیا. جیسے ہی ڈسا تیر ملایا، تیر کمان سے نکل گیا، نشانہ الگ چلا گیا. نشانہ جدھر گیا چیل ادھر ہی اڑ رہا تھا. اس کا تیر جا کے چیل کو لگ گیا. نشانے میں چیل آیا، چیل نیچے آ گیا. سانپ کے کٹنے سے یہ شکاری نیچے آ گیا اور ٹہنی پر چڑیا مسکراتی رہی. آواز آئی چڑیا میں تیرا خالق لگتا ہوں، میں تیرا رب لگتا ہوں، میں تیرا مالک لگتا ہوں نا. تو نے مجھے آواز دی، یہ تو دو تھے، اگر ہزار ہوتے تو میں تجھے بچا لیتا. سبحان اللہ. جب چڑیے کی آواز کو خدا ایسے سنتا ہے تو ہم تو اس کے اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہم تو اس پر ایمان لانے والے ہیں. ہم جب اس سے آواز دیں گے وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میرے بندو مجھے کوئی پکارے، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، مرید ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، شرابی ہو، کوئی ہو، اگر مجھے دل سے پکارتا ہو اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب وہ مجھے دل سے پکارتا ہے میں اس کے پکار کو سن لیتا ہوں، اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو آئیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، فریاد کرتے ہیں مالک میرے حالات کو بدل دے، مجھے عزت عطا فرما دے. جو عزت تو نے دی تھی وہی لوٹا دے، جو سربت تو نے دی تھی وہ مجھے پھر سے دے دے. میری نسلوں کو مالک عزت والا بنا دے، کامیاب بنا دے. زمانہ
میری چوکھٹ سے عزت لیتا تھا. وہ کہتا تھا ایماندار دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو. وہ کہتا تھا سچا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو. وہ کہتا تھا وفادار دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو. وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی صاف ستھرا دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو. وہ کہتا تھا اگر کوئی آپ کو گواہ لینا ہو تو مسلمان کو لے لو, وہ سچی گواہی دیا کرتا ہے, اب وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے. یہ ساری شان میری زمانہ بیان کرتا تھا, میرا خطبہ پڑھتا تھا. آج زمانہ بدل گیا. لوگ کہتے ہیں سب سے برا دیکھنا ہو تو مسلمان کو دیکھو, جھوٹا دیکھنا ہے مسلمان کو دیکھو, بے ایمان دیکھنا ہے مسلمان کو دیکھو, چور دیکھنا ہے مسلمان کو دیکھو, شرابی دیکھنا ہے مسلمان کو دیکھو, پاپی دیکھنا ہے مسلمان کو دیکھو, سب سے گندا بستی دیکھنا ہے تو مسلمان کو دیکھو. اے مالک یہ کیا ہو گیا, کرم کر دے, جو عزت میرے باپ دادا کو دی تھی وہی عزت مجھے عطا فرما دے. دعا کیجئے, رب کی چوکھٹ پر چلیے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں رب آپ کی سنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے حالات کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور اس میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ساتھ دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے. عشق رسول کی خوشبوؤں سے برکت فرمائے. آج کے لیے اتنی کافی ہے. حیات باقی رہی, ملاقات کی پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو کر صلاۃ